یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 تا 57 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تاللہ لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، وہ معبود ایک ہی ہے، سو مجھ سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت ہی ہمیشہ سے ہے، سو کیا سوا اللہ کے اور سے ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے نعمت سو اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت اور سختی تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، پھر جب کھول دیتا ہے تم سے سختی اسی وقت تم میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شریک بتانے لگتا ہے تاکہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے، سو مزے کر لو، آخر معلوم ہو جائے گا۔ اور جو ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے، قسم اللہ کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی جو تم بہتان باندھتے ہو۔ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو دل ان کا چاہتا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ دو معبود نہ بناؤ، اور دوسری جگہ یہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین اور اس کے نظام کے اندر فساد ہو جاتا۔ اب یہاں یہ مراد نہیں کہ صرف دو، بلکہ اس سے مراد یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر اور جتنے بھی معبود ہیں ان سب کا انکار کر دو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، اس کی طاقت اور اس کی عظمت سب سے بڑی ہے۔ سو فرمایا کہ اللہ جو معبود حقیقی ہے وہ ایک ہے، اور وہ میں ہوں یعنی اللہ، سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ مراد یہ کہ جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ نے تو انہیں پیدا کیا ہے، یہ خود اپنے پیدا ہونے میں اور اپنے باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں،
تو جو چیز پیدا ہونے میں اور باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آسمان اور زمین اور یہ جو چیزیں تم جنہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو یہ شریک ہونے کے قابل نہیں ہیں، اور ان سے پھر ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب انہیں معبود بناتے ہیں تو پھر ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا سو ڈر میرا ہی ہونا چاہیے، مجھ سے ہی ڈرتے رہو، کیونکہ میں ہی معبود حقیقی ہوں، میری طاقت سب سے بڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیا ڈرنا جب ان کی کچھ طاقت ہی نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت کے طور پر ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور شریک جنہیں تم ٹھہرا رہے ہو اس کی طرف سے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تم پر جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اس وقت تمہیں یہ بت یاد نہیں آتے، اور جب اللہ رب العزت تمہاری اس مصیبت کو پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں لگ جاتے ہو، جیسی پہلی تمہاری روش تھی اسی پر آ جاتے ہو۔ اور فرمایا جو کچھ ہم نے روزی انہیں دی ہے اس میں بتوں کا حصہ اور مشرکین کا حصہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا تو کوئی حصہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تمہیں نعمتوں کے طور پر مل رہا ہے۔ اور قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کے دن اس معاملے کی ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی جو اللہ پر تم بہتان باندھتے تھے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اسے بہتان فرمایا گیا کہ جھوٹ بات اللہ کی طرف نسبت کی جائے، یعنی جس چیز کی کوئی سند اور دلیل اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی اس کو اپنی طرف سے یا اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق شریک ٹھہرا لینا، فرمایا اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے بیٹیوں کو عیب سمجھتے ہیں اور اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، اور ایسی بری بات کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ بہت ہی بری سوچ اور بہت ہی برا عمل ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مشرکین مصیبت کے وقت اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جب ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس وقت پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت انہیں بت یاد نہیں آتے، نہ بتوں کو فریاد کرتے ہیں پکارتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس موقع پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم جن بتوں کو پکارتے ہیں ان کے اندر اس مصیبت سے بچاؤ اور اس مصیبت کو رفع کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ اسی بات سے فرمایا گیا کہ جب تم مصیبت کے وقت بتوں کو نہیں پکارتے اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر سکتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ تم انہیں اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کیوں پکارتے ہو یا ان کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو کیوں لگاتے ہو؟ جب ان کی یہ طاقت نہیں کہ دنیا کی کوئی مصیبت اور پریشانی تم سے دور کر سکیں تو پھر اور طاقت ان کے اندر کیا ہوگی جو انہیں معبود بنانے کے لیے کافی ہو؟ مراد یہ کہ سمجھایا گیا کہ ان کی کوئی طاقت نہیں، یہ خود مخلوق ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔